بھی سوشل میڈیا کے آنے بعد نوجوان نسل میں دینی رجحان بڑھا ہے. یعنی کہ اگر ہم 5 سے 6 سال پہلے کی بات کریں تو اتنا رجحان نوجوانوں میں نہیں پایا جاتا، لیکن جب سے سوشل میڈیا رائز ہوا ہے تو نوجوان نسلوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ پارشل ریزن ہے. اصل ریزن جو ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے. ہمارے آباء و اجداد کی تعلیم دنیا کی اتنی نہیں تھی. کالجز میں تو پھر بھی پہنچ جاتے تھے، یونیورسٹیز تک تو کوئی ہزاروں میں ایک پہنچتا تھا. زیادہ تر پرانے زمانے کے آپ لوگ دیکھیں نا، کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ہے جس نے کوئی ماسٹر ڈگری کی ہے، باقی سارے میٹرک پاس ہی ہیں، ان کا ایکسپوئر ہی نہیں ہوا. ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں، بچیاں تو تقریباً ماسٹر ڈگری کر لیتی ہیں، بچے بھی ایٹ لیسٹ بیچلر ڈگری تو کرتے ہیں، اور اب تو بیچلر بھی 4 سال کا ہو چکا ہے. اور اس کے لیے یونیورسٹی جانا پڑتا ہے. یونیورسٹی میں جا کے وہ تمام مکاتب فکر کے مختلف جو ان کے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ دینی ڈسکشن بھی ہوتی ہے. تو جس طرح ایک دنیا میں پڑھا لکھا بندہ دنیاوی معاملات کو لاجیکلی لے کے چلتا ہے، جب وہ پرپز آف لائف کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے اب ایتھیزم کا بھی سیلاب آیا، اس طریقے سے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں. تو ایک نوجوان سوچتا ہے کہ میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میں مسلمان کیوں ہوں، میرا ریلیجن ہی کیوں ٹھیک ہے، دوسروں کا کیوں غلط ہے، یا میرا فرقہ کیوں ٹھیک ہے، دوسروں کا کیوں غلط ہے. وہ یہ تمام چیزیں جب دیکھتا ہے اس کے لیے وہ تھوڑا تھنک آؤٹ آف باکس کرتا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ تو ہمیں دوسرے مکتب فکر کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جانے دیتے تھے. تقریر تو آپ چھوڑ دیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی سنی جو ہے وہ 10 محرم کی مجلس جا کے اٹینڈ کر لے شیعہ کی، یا کوئی شیعہ کسی سنی کا جلسہ اٹینڈ کر لے. لیکن آج آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ سنیوں کے بچے شیعہ کی مجلس دیکھ رہے ہیں، شیعہ کے بچے سنیوں کی گفتگو سن رہے ہیں. یہ برکت ہے دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. سوشل میڈیا نے سمجھ لیں کہ نور علی نور کر دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا ہے، وہ نیگیٹو یعنی ایک مثال ہو جائے گی. نور علی نور ہے دنیاوی تعلیم، سب سے بڑا نور. اور اس میں ویلیو ایڈیشن ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ پڑھا لکھا طبقہ سوشل میڈیا کے اوپر تلاش کرتا ہے. ظاہر ہے اس کا تو سورس آف نالج وہی ہے. ایون آپ تو یونیورسٹی کی اسائنمنٹس بھی لوگ گوگل کے ذریعے سرچ کر کے کتابوں تک پہنچ کے کرتے ہیں. اور خصوصاً ہمارا پلیٹ فارم تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یونیک ہے. اسلام کی دعوت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم اس کے مقابلے کا نہیں ہے، یا اس کے قریب بھی نہیں ہے جو ایک ایک بات ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایٹ لیسٹ اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں، یہاں میرے پاس آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان لیول کے صحافی آئے تھے، اور وہ مختلف اسکول آف تھاٹ سے تھے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، پولیٹیکل ایفیلیشن کے اعتبار سے بھی. تو وہ سب یہ بات مان رہے تھے کہ جب بھی کوئی ریلیجس ایشو آتا ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ خنزیر کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی. عام بندے تو اپنی رائے دیتے ہیں، آپ ایک ایک آیت حدیث، پھر جو کنفیوژن ہے اس کا جواب قرآن و سنت سے دیتے ہیں، اپنی رائے سے نہیں. ہمارے سوا جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں، وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، چاہے جاوید احمد غامدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ اپنی رائے، جی میرے خیال میں یوں ہے. ہم تو یہ کہتے ہی نہیں میرے خیال میں، ہم کہتے ہیں قرآن میں یوں لکھا ہے، حدیث میں یوں ہے، یہ آیت اور حدیث یہ بتا رہی ہے، آپ خود بھی اپنی عقل استعمال کر لیں کہ یہ یوں ہے. پھر اگلے بندے کو یہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہاں جی جینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا یہ دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں. صرف اچھا سا منہ بنا کے، اچھے سے ہاتھوں کے اشارے کر کے، 2-4 انگریزی کے الفاظ بول کے، ہاتھ ہلا کے آپ اپنی رائے تو نہیں کسی کے اندر ٹھونس سکتے. پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے جی بتاؤ لکھا کہاں ہوا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو سافٹ ویئرز بنے آج کل، کتابیں ہمارے موبائلوں میں آ گئی ہیں، یہ فیسلٹی آج سے پہلے نہیں تھی. ہمارے آباء و اجداد کے پاس تو ہارڈ کاپیز نہیں تھی. بخاری مسلم کا پہلا ترجمہ آج سے 100 سال پہلے ہوا ہے. 1300 سال تک بخاری مسلم عربی سے باہر ہی نہیں نکلے، جبکہ دنیا میں 90% مسلمان نان عرب تھے. تو ان بیچاروں کو کیا پتہ چلنا تھا؟ قرآن کا ترجمہ بھی 200-250 سال پہلے ہوا ہے. آج بچے بچے کے موبائل میں قرآن، بخاری مسلم اور باقی حدیث کی کتابیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت نمبر بتائیں، وہ کہتے ہیں نمبر تے نہیں پتا، وہ کہتے ہیں چھڈ دو کوئی الفاظ دسو، انہیں سرچ کر کے اسی دسنے تو کیا لکھے ہے، حدیث کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ مبارک دور اسلام نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں یہ کہتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ آپ کاؤنٹر وے. اچھا اس کا فائدہ کسے ہوا ہے؟ مجھے، باقی تو کسی کو نہیں فائدہ ہوا، نقصان ہوا ہے. کیونکہ آیات کے نمبر میں نے بتانے ہیں،
حدیث کی کتابیں میں نے بتانی ہیں، حدیث کے نمبر میں نے بتانے ہیں. تو مجھے تو چاہیے تھا کہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے کہ ایک عام آدمی چیک کرتا. وہ اسلام 360 آ گیا. اسلام 360 کسی نے یوز نہیں کرنا تھا اگر ہمارا پلیٹ فارم نہ ہوتا. مجھے بتائیں ہمارے سوا کون ہے جو حدیث کے ریفرنس دیتا ہے کہ جا کے آپ اسلام 360 میں چیک کریں یہ کاؤنٹر ویریفائی؟ ہمارے ہی کریں گے نا. تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس کا. باقیوں کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ ان سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں دسو کتنے لکھا. وہ کہتے ہیں حدیث ہے سی. وہ کہتے ہیں سرکار کتاب دسو، الفاظ دسو، اسی تو ہم دسنے کتنے لکھی ہے. اگر ہوئی تو نکل آئے گی، نہیں ہوئے گی تو نہیں نکلے گی. تو اس اعتبار سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم، اس کی وجہ سے اویئرنیس، اور اس اویئرنیس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ آ کے ان چیزوں کو سرچ کرنا، اس نے دینی رجحان پھر بڑھایا ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا جی، لوگ اپنے آباء و اجداد کو یاد کر کے بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی ہمارے پیچھے 1000 سال کے آباء و اجداد جو ہے نا، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے کوئی ہوتے، سیدھی سی بات ہے، بچارے کورے کے کورے پیدا ہو کے کورے کے کورے مر گئے. زیادہ سے زیادہ انہوں نے ناظرہ قرآن سیکھا، نہ انہیں پتا قرآن میں کیا لکھا، نہ انہیں پتا حدیث میں کیا لکھا. لوگ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں. آپ پاکستان بننے سے پہلے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے نا کہ ہمیں پاکستان کی دیکھیں، کتنے مردوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی. آج آپ پولیٹیکل جماعتوں کی گیدرنگز دیکھ لیں، ان سے زیادہ لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. عورتوں کے پردے کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں پردہ یہ ہوتا تھا بڑی چادر لے لی. سرکار آج آپ اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں، اگر 1000 بچی نکل رہی ہے نا تو 600-700 نے پورا پورا برقع کیا ہوا ہے. اور یہ وہ بچیاں ہیں جن کی مائیں اور دادیاں جب کالج پڑھتی تھی نا ننگے سر جاتی تھی. آپ بھٹو کے دور کی ویڈیوز دیکھنے نکال کے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرانے دور کی کون سی بات ان کو اچھی لگتی ہے سوائے دیسی گھی کے. نہ اس وقت عورتیں ریلیجس تھیں، نہ مرد ریلیجس تھے. سب سے بڑی بات، مسجد میں صرف بوڑھے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے. اس کو پریکٹیکلی دیکھنا، آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، کھانستے ہوئے بابے آپ کو وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں وہاں پہ اگر کوئی پڑھے لکھے بچے ہیں تو آپ کو ینگ بچے نظر آئیں گے. اور اس زمانے میں اگر کوئی ینگ بچہ داڑھی رکھ لیتا تھا، لوگ کہتے تھے اس نے اپنی زندگی کو روگ لگا لیا ہے، اس کی شادی کیسے ہوگی. آج ینگ بچے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بڈھے ماں باپ کو پردہ اور داڑیاں رکھوائی ہیں، ماؤں سے پردے کروائے ہیں، باپوں سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ ابا جی ہوں تے قبر پہنچنے والے ہوں تے داڑھی رکھ لو. یہ فرق ہے. یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں. اس کا میں کوئی کریڈٹ کسی مذہبی پیشوا کو نہیں دیتا، کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی فاضل کو، کسی جماعت کو نہیں دیتا. دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو اویئرنیس دی. اس کے بعد لوگوں نے دین کو بھی اسی طریقے سے سیریس لیا، لاجیکلی جس طرح وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو لیتے ہیں. ہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے، نور علی نور، وہ ہمارا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ. اگلا